قرآن مجید کا سورہ نمبر 24 سورہ نور۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم اتار رہے ہیں اور ان احکام کو نافذ کر رہے ہیں، اور ہم اس میں کھلی ہوئی آیتیں اتار رہے ہیں کہ شاید تم نصیحت قبول کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر اللہ کی اطاعت میں ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کو سزا کے موقع پر مومنین میں سے ایک جماعت کو موجود ہونا چاہیے۔ زناکار مرد نہیں نکاح کرے گا سوا زناکار یا مشرک عورت کے، اور زناکار عورت نہیں نکاح کرے گی اس سے سوا زناکار یا مشرک کے، اور ایمان والوں پر یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے۔ اور وہ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ پیش کریں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسق ہیں، سوا ان کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور جو اپنی بیویوں پر زناکاری کا الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے کسی ایک کی گواہی معتبر یوں ہوگی کہ وہ اللہ کی قسم 4 دفعہ کھا کر کہے کہ وہ یقیناً سچوں میں ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہ اللہ کی لعنت اس پر اگر وہ جھوٹا ہو، اور اس عورت سے حد شرعی ختم کر دے گی یہ صورت کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ مرد یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا لطف و کرم اور اس کی مہربانی، اور یہ کہ اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، صحیح کام کرنے والا۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے بدکاری کی جھوٹی تہمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اسے تم لوگ اپنے لیے برابر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے، اور جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے ان میں سے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسے سنا تو با ایمان مرد اور با ایمان عورتیں اپنوں کی نسبت اچھا ہی گمان رکھتے اور کہتے کہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ؟ اب جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو جس بارے میں تم نے چرچا کیا اس میں تم پر عذاب آ جاتا، جبکہ تم اس حکایت کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور اپنے منہ سے کہہ رہے تھے وہ بات جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، اور تم اسے بڑی معمولی چیز سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو کہتے کہ ہمیں زیبا نہیں کہ یہ بات زبان سے نکالیں، حاشا وکلا، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ اب دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کرنا اگر تم با ایمان ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی باتیں صاف پیش کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بڑا سوجھ بوجھ والا۔ بلا شبہ وہ جو چاہتے ہیں کہ بدکاری کی مسلمانوں کی جماعت میں اشاعت ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل و کرم تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ
کہ اللہ بڑا شفیق ہے، مہربان۔ اے ایمان لانے والو، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، اور جو شیطان کے قدم با قدم چلے گا تو وہ بلا شبہ شرمناک کام اور برائی ہی کے لیے کہتا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل و کرم تم پر اور اس کی رحمت، تو تم میں سے ایک بھی کبھی پاک و صاف نہ رہتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اس کے نفس کو پاک رکھتا ہے، اور اللہ سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اور قسم نہیں کھانا چاہیے تم میں سے انہیں جن کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی اور گنجائش عطا کی ہے، اس بارے میں کہ وہ دیں صاحبان قرابت اور عزیزوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر با ایمان خواتین کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، ان تمام کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ ان کی پوری پوری جزا سزا انہیں پہنچائے گا، اور انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ ہی وہ حق ہے جو روشن و نمایاں ہے۔ ناپاک باتیں ناپاک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ناپاک آدمی ناپاک باتوں کے لیے، اور صاف ستھری باتیں صاف ستھرے آدمیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور صاف ستھرے آدمی صاف ستھری باتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہوتے ہیں اس سے جو وہ لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت دار روزی۔ اے ایمان لانے والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو، اور سلام نہ کر لو اس کے رہنے والوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو اگر ان میں کسی آدمی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو ان میں جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے اخلاق کی درستی کا زیادہ ثبوت ہوگا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو ایسے مکانات میں جن میں کوئی بود و باش نہیں رکھتا ہو، جس میں تمہارے فائدے کا کوئی سامان ہے، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایمان لائے ہوئے مردوں سے کہیے کہ وہ ذرا بند رکھیں اپنی آنکھیں اور بچائے رہیں اپنے اعضائے پوشیدہ، یہ ان کے اخلاق کی درستی کا زیادہ ثبوت ہے۔ یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو ذرا بند رکھیں اور اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کریں، اور اپنے بناؤ سنوار کو ظاہر نہ کریں سوا اس کے جو اوپر سے نمایاں ہو، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو لٹکا کر گریبان پر ڈال لیں، اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں کسی پر سوا اپنے شوہروں یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہروں کے باپ داداؤں یا اپنی اولاد یا اپنے شوہروں کی اولاد یا اپنے نسبی بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنے ان غلاموں اور ان نوکر چاکر مردوں کے جن میں جنسی خواہش باقی نہیں رہی ہے، یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پوشیدہ خصوصیات سے واقف نہیں ہیں، اور اپنے پیر نہ ماریں کہ جو بناؤ سنگھار وہ چھپائے ہوئے ہیں معلوم ہو، اور تم سب اے اہل ایمان اللہ سے لو لگاؤ، شاید تم دین و دنیا کی بہتری حاصل کرو۔
اور شادی کرو بے شوہر عورتوں اور نیک چلن اشخاص کی اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور اللہ گنجائش والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اور ضبط نفس سے کام لینا چاہیے انہیں جن کے لیے شادی کا موقع نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں وسعت عطا فرمائے۔ اور جو تمہارے مملوکہ غلاموں کنیزوں میں بالمعاوضہ آزادی کا معاہدہ چاہیں یا ان کے ساتھ معاوضہ لے کر آزاد کرنے کا معاہدہ کر لو، اگر جانو ان میں کسی طرح کی بھلائی اور انہیں کچھ عطا کرو اللہ کی طرف کے مال سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی جوان کنیزوں کو اگر وہ اپنے کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، صرف اس لیے کہ تم کچھ دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرو۔ اور جو کوئی زبردستی کرے گا ان پر تو اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور بے شک ہم نے تم لوگوں کی جانب کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی ہیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو تمہارے پہلے گزر گئے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ آسمان اور زمین کا اجالا ہے، اس کی روشنی کی مثال اس گلوب کی سی ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ ایک شیشے کی چمنی کے اندر ہو، وہ شیشہ ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا تارا، وہ روشن ہوتا ہو ایک بابرکت درخت زیتون سے، جو نہ مشرق کی طرف کا ہے اور نہ مغرب کی طرف کا، کہ کچھ دور نہیں اس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک اٹھے، چاہے اس سے آگ چھو بھی نہ جائے۔ روشنی بالائے روشنی، اللہ اپنی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان گھروں میں جن کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اللہ کو یاد کیا جائے، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ان میں صبح و شام، وہ افراد جنہیں کوئی بیوپار اور کوئی بیچ کھوج کرنے کا مشغلہ اللہ کو یاد کرنے اور نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں بناتا، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں معاوضہ دے بہترین اعمال کا جو انہوں نے کیے، اور انہیں اور زیادہ عطا کرے اپنے فضل و کرم سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے بے سان گمان کے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال مثل سراب کے ہیں، ایک ریگستانی میدان میں جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس گیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اس کے پاس پایا تو اس نے اس کا پورا پورا حساب لے لیا، اور اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ یا مثل اندھیروں کے گہرے سمندر کے جس پر لہر آ کر چھا رہی ہو، جس کے اوپر سے بادل ہو اندھیرے، ایک کے اوپر ایک، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھنے کا امکان بہت کم ہے، اور جس کے لیے اللہ روشنی قرار نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے سب باندھے ہوئے، ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور تسبیح کو، اور اللہ جاننے والا ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ حرکت میں لاتا ہے بادل کو، پھر اس کے اجزاء کو جمع کرتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بناتا ہے، تو تم دیکھو گے بڑے بڑے بوندوں کو کہ وہ نکلتے ہیں اس کے اندر سے، اور اتارتا ہے پہاڑوں کی بلندی سے ابر جس میں اولے ہوتے ہیں،
تو گراتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے اور ہٹائے رکھتا ہے انہیں جس سے چاہتا ہے۔ نزدیک ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کی طاقت ختم کرے، اور رات اور دن کو پلٹے کھلاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آنکھ کھولنے کا سامان ہے نگاہوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہر نقل و حرکت کرنے والے جاندار کو ایک خاص شان کے پانی سے، تو ان میں کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 پیروں میں چلتا ہے، اور کوئی 4 پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ ہم نے اتاری پردہ کشائی کرنے والی آیتیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبر پر، اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد ایک جتھا ان میں کا روگردانی اختیار کرتا ہے، اور یہ لوگ ایمان والے ثابت نہیں ہوتے۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ایک دم یہ نظر آتا ہے کہ ان میں کی ایک جماعت روگردانی اختیار کرتی ہے، اور اگر حق میں ان کا فائدہ ہو تو آئیں گے اس کی طرف سر جھکائے ہوئے۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا وہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ زیادتی کرے گا یا اس کے پیغمبر؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ خود زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی جب انہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، بس یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ دین و دنیا کی بہتری حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے اور اس سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ اپنی ممکن طاقت بھر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، یہ تو فرما برداری کا عام تقاضا ہی ہے۔ بلا شبہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اب اگر تم روگردانی کرو تو اس کے اوپر تو وہ ہے جو اس پر بار ڈالا گیا ہے، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تم پر بار ڈالا گیا ہے۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو سیدھا راستہ حاصل کرو گے، اور پیغمبر کے ذمے نہیں ہے مگر صاف طور پر پہنچا دینا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں ان افراد سے جو با ایمان ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں کہ وہ انہیں روئے زمین پر خلیفہ قرار دے گا، جس طرح انہیں خلیفہ بنایا تھا جو ان کے پہلے تھے، اور ضرور اقتدار عطا کرے گا ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ضرور بدل دے گا انہیں ان کے ہراس کے بعد امن و اطمینان۔ وہ میری عبادت کریں گے اس طرح کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جو اس کے بعد کفر اختیار کرے تو یہی فاسق لوگ ہوں گے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحمت کا نزول ہو۔ انہیں جو کافر ہیں ہرگز نہ سمجھو قابو سے باہر ہو جانے والے اطراف زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے وہ۔ اے ایمان لانے والو، ان غلاموں کو جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور ان بچوں کو بھی تم میں سے جو حد بلوغ تک نہیں پہنچے، لازم ہے کہ 3 وقتوں میں تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، نماز صبح کے پہلے تک، اور اس وقت جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد،
یہ 3 وقت تمہارے لیے پردہ داری کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی سختی نہیں ہے، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف چکر لگانا ہی ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کو صاف صاف پیش کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بڑی سوجھ بوجھ والا۔ اور جب لڑکے تم میں کے بالغ ہو جائیں تو انہیں اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسے ان کے پہلے دوسرے لوگ لیا کیے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح طور پر پیش کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بڑی سوجھ بوجھ والا۔ اور وہ اسکار افتادہ عورتیں جو تعلقات ازدواجی کا کوئی تصور نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار کر رکھ دیں، درا حالے کے آرائش کر کے ادھر ادھر نہ پھریں، اور اگر پارسائی سے کام لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تم پر اس بات میں کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوست کے یہاں سے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ اکٹھا یا الگ الگ، تو جب کچھ گھروں میں داخل ہو تو اپنے آدمیوں کو سلام کرو، یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف کا، مبارک پاکیزہ۔ اس طرح اللہ آیتیں تمہارے لیے واضح طور پر پیش کرتا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ ایمان والے بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہوں، اور جب اس پیغمبر کے ساتھ کسی مشترک معاملے پر غور میں مصروف ہوں تو جائیں نہیں جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ یقیناً وہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ یہ ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، تو جب وہ آپ سے اپنی کچھ ضروریات کی وجہ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے چاہیے اجازت دے دیجیے، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے، بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ نہ بناؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو اپنے درمیان اس طرح جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم میں کہ ان لوگوں کو جو پناہ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے انہیں جو اس کے حکم سے انحراف کرتے ہیں، اس بات سے کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش یا پہنچے انہیں دردناک عذاب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے اسے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف پلٹیں گے تو وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔